ڈانس کرنا، پھر کہتے ہیں زوال آ رہا ہے، شکر منا بھی پتھر نہیں برسے، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو صورتیں بگاڑ دی جاتی۔ یہ کڑوی سچائی ہے ہماری، کڑوی سچائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کہتے ہیں شرم کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں صرف شرم ہے؟ اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے؟ کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں بیٹیاں گھر کو باپ کا مکالا کر کے جا رہی ہیں؟ سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ گانے ہیں جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے۔ آج جاؤ بغیرتیاں جا کے تلاش کرو، جن جن جگہوں پہ ڈی جے بجتے ہیں، باپ بھی بغیرتی کے ساتھ کھڑا ہے، بھائی بھی بے حیائی کے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں بیٹی بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے، بہن بھی کھڑے ہو کے ناچ دیکھ رہی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری نظروں کی حیا؟ ہم تو بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے، ہم تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، آج بیٹیوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے۔ کتنے بغیرت باپ ہو گئے ہیں، بیٹی کو کروٹ میں کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا جا رہا ہے۔ ارے کل کے گانوں میں کچھ تو خیر تھی، لیکن آج کے گانوں کے عالم یہ ہے کہ دیکھو تو سننے والے کو حیا آتی ہے لیکن ناچنے والے کو حیا نہیں آتی ہے۔ او خدا کے بندو، اگر تم مصطفیٰ والے ہو اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی، گانے نہیں بجیں گے، ذکر مصطفیٰ کا کیا جائے گا، ترانے آقا کے گائے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بدلو اپنے طریقے۔ اور آج کے جلسے کے بعد کسی بھی جوان کے سر پہ صحرا آئے تو یار کی تمنا نہ سمجھنا، مدینے والے کا کرم سمجھ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحرے نصیبوں سے ہوتے ہیں سروں پہ۔ ہم نے کتنے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں، 8 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے، 3 دن شادی میں رہ گئے لیکن جنازہ اٹھ رہا ہے۔ نصیب والے ہیں جنہیں صحرے نصیب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے قسمت سے صحرا دیا ہے پھر گانے نہ بجا، کر مصطفیٰ کا جلسہ، پھر دیکھ اللہ گھر میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، کتنی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ کئی جگہ تو یہ دیکھا وہ ڈی جے کر کے لے آتے ہیں اور لانے کے بعد نا پورا ناچا اور وہ یوں گڈی اڑائی، پوری رات گڈیاں چلتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اتنی بے وقوف قوم ہے آج؟ ایک قوم دکھا دو جو اتنی بے وقوف ہو، جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہیں، IAS نہیں، BUMS نہیں۔ ارے یار سپٹیاں مشکل سے ملتی ہیں، وہ قوم گڈیوں کی گڈیاں ناچ پہ اڑا دیتی ہے۔ اللہ توفیق دے، اور خدا نے تیرے سر پہ صحرا رکھا ہے، تلاش کر پوری بستی میں کون ایسا مائنڈڈ لڑکا ہے جو پڑھنے میں اچھا ہو، اپنی شادی پہ لٹانے والا 1 لاکھ روپیہ اس غریب کے کھاتے میں ڈال دے، اگر وہ IAS بن گیا خدا کی قسم 70 غریب بیٹیوں کے بھی کام آئے گا، 1000 غریب بیٹوں کے بھی مقدر کا سہارا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حالات ہو گئے ہمارے۔ ہمیں تو مولوی وہ چاہیے جو ڈانس کر کے جائے، لہجے اچھے ہوں، کوئل جیسی آواز ہو۔ وہ خطیب آئے گا کہ گویہ آئے گا؟ وہ بھائی پرواہ نہیں تکلیف کسے ہو رہی ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں بدلو اپنے طریقے، اب وہ دور نہیں رہ گیا۔ اب ہم بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، نفس نفس پہ آفتیں ہیں۔ قسم خدا کی بہار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ، وقار چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ۔ کائنات کی کوئی دولت اپنی جگہ مگر میرے حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے، حضور کی نسبت اپنی جگہ ہے۔ قیامت کے دن سیدہ زہرا بھی ہوں گی، مولا علی بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے۔ اگر پوچھ لیا میرے بیٹے بھی دولہا بنے تھے، میرے حسین کی نکاح کے ٹائم پہ تو ڈی جے نہیں بجا تھا، تیرے بیٹے کی نکاح پہ ڈی جے کیوں بجا؟ اگر جواب ہو تو مجھے بھی بتا کے جانا، مجھے بھی سمجھا کے جانا۔ اور اگر اس کا جواب نہ ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں آج بدل لو اپنے آپ کو، بدلو نوجوانوں۔ قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پوری محفل میں نظر ڈالو، ان میں اکثر جوان نظر آ رہے ہیں،
قسم خدا کی تو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں، کل بھی جوان حضور سے پیار کرتا تھا، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے، آج بھی جوان حضور سے پیار کرتا ہے۔ بدلیں اپنے طریقے، جلسے ہوں تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، جو بیٹی تیرے گھر میں آئے گی خدا کی رحمتیں لے کے آئے گی۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، دولہا بننا، لوگ دولہا بنتے ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے، کچھ لوگ تو صرف اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں جس دن دولہا بنتے ہیں، اسی دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں شان عرب بھائی کہ امام صاحب کیا رکعت پڑھنی ہے؟ تو امام صاحب بتا رہے ہیں 2 رکعت کے، نیت بتا دو کیسے ہوگی۔ ہماری قوم کو 2 رکعت نفل کی بھی نیت یاد نہیں، اور بات آ جائے نا تو یہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں گے، وہاں بھی گاڑ دیں گے۔ پہلے گھر میں دین کا جھنڈا گاڑ، بعد میں باہر کی بات کر۔ ہاں ایک جگہ تو 2 ہی بھیا آگے ایک ساتھ، اور میں وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، مجھ سے بولے نیت کرا دو، میں نے کہا آتی نہیں ہے نا، ڈر کے مارے نیت باندھ لی، نیت باندھ لی تو دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، وہ سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ بھائی سنو، سچی بات ہے، اخبار نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ایک آگے بولا یہ کب تک پڑھیں گے؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیر لوں گا۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں بھائی، نماز ہمیں نفل کا طریقہ یاد نہیں، اور اماں کہہ رہی ہے گھر میں ایسی لاؤں گی جو حور ہو، چاند سی دلہن لانی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا خدمت گزار ہو، رشتے ہو رہے ہیں رشتے، اللہ معاف کرے، بہو دیکھنے بھیج رہا، کہہ رہے اماں دیکھ کے آئیے، آنکھیں کیسی ہیں، منہ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، چلتی ہے تو کیسی لگتی ہے، بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے۔ ماں بھی پوچھتی ہے بیٹے کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہہ رہا اماں آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہرن کی ہوتی ہے، چال مور کی طرح ہو، اچھا بال کالے کالے ناگن جیسے ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہن دیکھنے نہیں بلکہ چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیج رہا۔ اماں بھی گئی، اماں نے سب سے پہلے جا کے حویلی دیکھی کہ لڑکی صحیح ہے، ابھی لڑکی نہیں دیکھی، حویلی دیکھی تو کہہ رہی لڑکی صحیح ہے۔ بھائی باہر کیا فوٹو لگا ہے بیٹی کا؟ پتا چلا یہ بیٹی دیکھنے نہیں آئے، یہ تو دولت دیکھنے آئے تھے، لڑکی صحیح ہے۔ گھر میں گئے، جانے کے بعد ناشتہ لگایا جاتا ہے۔ حالات دیکھو ہماری قوم کے، ایک شادی کا خرچ رشتوں میں ہو جا رہا ہے، غریب مصیبت میں آ گیا، بیٹی رخصت کیسے کرے؟ کتنے غریب باپ ادھار لے لے کے لوگوں کے ناشتوں کے انتظام کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ نمک کا پانی پی کے گھر سے جا رہا ہے۔ 10 لوگ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں، اور آئے آ کے حالات اللہ معاف کرے گئے۔ تم مجھے بتاؤ، نوجوان بیٹھے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج ہر شخص تعلیم سے جڑا ہے، جب ایگزام کے دن قریب آتے ہیں بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، جب ایگزام ہال میں بیٹھا جاتا ہے پھر پرچے کے آنے تک کی حالت اور ہوتی ہے، جب پرچہ لفافے کے اندر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت کی دھڑکنیں اور ہوتی ہیں۔ کون سا خیال بچے کے دل میں نہیں آتا، سوچتا کہ پتہ نہیں کیا کیا سوال آئے ہوں گے، اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو فیل ہو جاؤں گا، 1 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بچے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور یار یہ اس سال فیل ہو گیا، اگلے سال پھر موقع دیا جائے گا، یہ پھر فیل ہو جائے گا، پھر موقع دیا جائے گا۔ یہ تو درسگاہ کی بات ہے، اسکول کی بات ہے، جن لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں، کبھی ان بیٹیوں کے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے تم نے دیکھا کہ جن کو دیکھنے کے لیے 10 لوگ آتے ہیں ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ دوسرے کی بیٹیوں کو تماشا بنانے والوں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو، 3 بیٹی تیرے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہیں، کل جس طرح آج تو دوسرے کی بیٹی کا تماشا بنا رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی۔ جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے، غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے، کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے، کسی سے چینی ادھار لی ہے، کسی سے شکر ادھار لی ہے، تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ 10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو برسر عام بازار بنایا جاتا ہے، بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی، بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے؟
تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے، اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے، سکون کیسے آتا ہے؟ جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے، آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے، مالک میرا قد چھوٹا ہے، بتا میرا قصور کیا تھا، میری آنکھ نیچی رہ گئی، میری خطا کیا تھی، آنکھیں چھوٹی رہ گئی، یا رب میرا قصور کیا تھا، جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو نے بنایا تھا، لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے، اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ختم کرو یہ چلن، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں، ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے، ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں، اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے، اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو، عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اپنے اعمال، کچھ دن پہلے کی بات تھی، اخبار میں ایک بیٹی نے نا وہ نیوز دیکھی، ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے، بچی بچ گئی، تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے، میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا۔ سنیں، بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے، کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا آئے، اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے۔ گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی، تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کفساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ بنا، کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے، پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا؟ کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ۔ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی، آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ علی صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے۔ میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے ہو۔ سنیں نوجوان جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں، سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا، اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا۔ جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلہن لے کے آؤں گی۔ جب تم آئے نہیں تھے اور جب آ گئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بندہ ماں سے کہے نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں، ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے۔ کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے۔ جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی ہے وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے۔
یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے. سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے، اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا. نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے، مجھے پسند جو ہے میں اس سے کروں گا. ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ، حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا، کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں. جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے، یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے، یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے، یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے، اپنی چلائی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا. کیا کہ اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا، اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بس سنیں میری بات، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر. اللہ سلامت رکھے. کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا. ہاں مجھے کل بھی جا کے، کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس سنیں میری بات، میں عرض کر رہا تھا رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو، دیکھ بھال کے کیا کرو، اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے، حضور کے آگے سنیں، بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں. حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو، کیا ارادہ ہے، نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں، میرے سب کچھ آپ ہیں. حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے، حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آیا ہے. حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا، گھر کی طرف چلے. جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے؟ بیٹی کے پاس. کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے. کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے. حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے، اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا کریں نا، یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں. حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی. پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے، کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے. سنے بہت غور سے جو بات کرنے لگا ہوں، اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو، ادھر کی پونچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو، بات پوری رکھا کرو اور غور سے سنو میری بات. حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے. گھر تشریف لائے، گھر تشریف لائے. مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو، جس کی زندگی حضور کی رضا ہو. اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی؟ جو جتنا بڑا زمیندار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے. جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا، میری ناک کٹ جائے گی، وہ اتنے ہی بڑے ظالم ہوتے ہیں. گئے کوئی آ گیا، بھائی فلاں آیا ہے رشتے کے لیے، پدان کیا رہا ہے؟ پدان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. ٹھیک ہے بھائی، ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے. یہ رشتے ہو رہے، اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے. اور بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے. لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا
تو 6 بار کہتا بیوی سے پوچھنا اس سے فلاں جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں، اس کی کیا رائے ہے، فلاں جگہ رشتہ کیا مرضی ہے. لڑکا کہہ دیتا مجھے نہیں کرنی ہے، رشتہ کینسل، دوسرا کینسل، تیسرا کینسل. کیوں؟ یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے، بارات سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے، وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے. اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے. بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ صرف اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ کبھی باپ کے فیصلوں کو ٹالا نہیں کرتی ہے. باپ جب رشتے کر کے آتا ہے کبھی بیٹی یہ نہیں کہتی ہے ابا بتا تو صحیح جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، جس کے ساتھ تو نے میری زندگی کا بندھن جوڑا ہے بتا وہ شراب پیتا ہے کہ جوا کھیلتا ہے. کبھی بیٹیاں یہ نہیں پوچھا کرتی ہے اے باپ جس کے ساتھ میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے بتا تو صحیح وہ کانا تو نہیں ہے، لولا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے. اور کتنے رشتے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بیٹیاں تو BA پاس ہیں لیکن لڑکے گونگے تھے. جب نکاح پڑھانے کی بات آئی، جب بیٹوں سے اجازت کی بات آئی تو کچھ بول نہ سکا. جب مولوی اجازت لینے گئے بچی نے سائن کیے، رائٹنگ دیکھ کے کہا بیٹی کیا تو پڑھی لکھی ہے؟ بچی نے کہا BA پاس ہوں. کہا بتا تو صحیح اگر BA پاس ہے تو نے گونگے سے رشتہ کیوں کر لیا؟ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا مولوی میں بھی چاہتی تھی میرا ہم سفر ایسا ہو جو اپنے من کی بات مجھ سے کہہ سکے، میری زندگی کا ساتھی ایسا ہو جو میٹھی بولی بول سکے. لیکن ایک دن میرے باپ نے گھر میں آ کے کہا بیٹی میں نے فلاں کو زبان دے دی ہے لیکن اس کے بیٹے کی زبان نہیں ہے. کہا مولوی جب باپ نے اتنا کہہ دیا تھا میں نے باپ کی زبان کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی، اسی دن سے بولنا بند کر دیا تھا. مولوی صاحب جائیے نکاح پڑھائیے. کہا بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی. اگر باپ کی عزت چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے نہ باپ زندہ رہ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بیٹیوں کے، پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کتنی بیٹیاں روتی ہیں، ہم جانتے ہیں کتنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی بیٹیاں اس وقت ایسے زندگی گزار رہی ہیں کہ لوگ کانٹوں پہ اتنی مشکل سے زندگی نہیں گزارتے. خدا کے واسطے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. آج ایک رسم چلی آ رہی ہے بیٹیوں کے گلے کاٹنے کی رسم. میں یہ نہیں کہتا بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا، کسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق تھا میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ باپ کی عزت اچھالے. سب سے منحوس ہے وہ بیٹی جو باپ کی ذلت کا سبب بنتی ہے. ایسی بیٹی سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے اگر آپ کی بیٹی آپ کے اصول کے خلاف ہیں تو گلا کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے. خدا کے واسطے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے، ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا، کئی بیٹیوں کی گردنیں باپوں نے کاٹی. خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں. تمہاری ایک غلطی پورے مذہب کو بدنام کر سکتی ہے. ہاں اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی، اگر وہ راضی ہے نکاح کر دو، کبھی صورت مت دیکھ، یہ کر سکتا ہے، مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا، کسی کی جان نہ لینا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جب تمہارے قدم بہکنے لگیں تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں 10 پیبند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. یہ باپ بھی چاہتا تو تجھ سے برتن دھلوا کے پیسے کمواتا، لیکن اس نے دوپہری میں اپنے وجود سے زیادہ تو اینٹیں اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا. آج تجھے لقمہ لقمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا. آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا. یہ ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کون سا جواب دیں گی، مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گی.
जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है, शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती हैं ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती हैं जब बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सकी, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती हैं। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें यह डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, यह डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर।